بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے سب سے پہلے آیت نمبر 5 جو ہے نا اس میں جو بات بتائی گئی ہے سورہ تغابن آیت نمبر 5 میں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتی ہیں کہ کافر اس سے پہلے جو لوگ کافر تھے یعنی کہ قوم نوح کے زمانے میں جو کافر تھے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. قوم عاد کے زمانے میں جو کافر تھے اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اے مدینے میں جو کافر تھے اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اے مدینے والے اگر تم بھی کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. دیکھیے الم یاتکم کیا تمہارے پاس نہیں آیا نبأ خبر الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا من قبل آپ سے پہلے یعنی کہ آپ سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا کیا اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں؟ آپ سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا قوم عاد میں قوم سمود میں قوم نوح میں جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں تم کو معلوم نہیں؟ فذاقوا انہوں نے چکھ لیا یعنی کہ انہوں نے عذاب کو چکھ لیا وبال امرہم اپنے کاموں کا نتیجہ ہے یعنی کہ اپنے کفر کا ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دنیا میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیوں ہلاک کیا ان کو؟ کافروں کو اللہ تعالیٰ کیوں ہلاک کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ رسولوں کا انکار کرتے ہیں, رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں. دوسرا اور یہ کہتی ہیں کہ یہ انسان ہے ہمارا جیسا, کیا ہم اس کی بات مانیں گے کیا؟ یعنی کہ جب کسی قوم کے پاس نبی آتے ہیں تو قوم والے بولتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے, کیا ہم اس کی بات ماننا کیا؟ تو اس وجہ سے جو نا نبی کا بھی انکار کرتے ہیں. ایک ہے کہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں, دوسرا نبی کا بھی انکار کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی کہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ سب ذالک بانہم اس وجہ سے کانت تأتیہم ان کے پاس آتے تھے رسلہم ان کے رسول یعنی کہ رسول آتے تھے بالبینات واضح نشانی لے کر یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے, واضح نشانی لے کر آئے. مکے والوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. آپ سب سمجھو نا واضح قرآن لے کر آئے, قوم والوں جو نا اس کا بھی انکار کر دیا. اور قوم والوں نے کہا کہ فقالو کافروں نے کہا ابشر بشر کا مطلب انسان, ایک انسان ہے ابشرم یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے. مکے والوں نے کہا کہ یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے, وہ ہم کو بولتا ہے کہ تم ایمان لا لو تو جنت ملے گی. قوم والوں نے کہا کہ ہمارے جیسا ایک انسان ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ ابشر وہ بھی ایک انسان ہے یہدوننا کیا وہ ہم کو ہدایت دے گا؟ یعنی کہ 1000 لوگ ہوتے ہیں 1000 لوگ بولتے ہیں کہ کیا یہ ایک انسان ہم کو ہدایت دے گا کیا؟ یعنی کہ مکے والے جو نا آپ سب کو اس طرح بولتے تھے ہم اتنے لوگ ہیں کہ یہ ایک انسان جو یہ محمد ہے کیا وہ ہم کو ہدایت دے گا کیا؟ ہم لوگ تو اتنے لوگ ہیں. یعنی کہ اس طرح وہ نبی کا بھی مذاق اڑاتے تھے, نبی کا بھی انکار کرتے تھے. یعنی کہ رسول جو بھی آتے تھے واضح نشانی لے کر آتے تھے. تو قوم والے کیا بولتے تھے یہ تو ایک انسان ہے نا, کہ ایک انسان ہم کو ہدایت دے گا کیا؟ دیکھیں فقالو قوم والے کہتے تھے کہ بشر وہ ایک انسان ہے ہمارے جیسا وہ ایک انسان ہے یہدون ہے نا کیا وہ ہم کو ہدایت دے گے کیا؟ یعنی کہ اس طرح جو نا نبی کا بھی وہ انکار کرتے تھے. فکفروا انہوں نے کفر کیا وتولوا منہ پھیرنا, تولو کا مطلب منہ پھیرنا یعنی کہ نبی جو تعلیم لاتے تھے اس سے جو نا اس کو نہیں مانتے تھے, یعنی کہ قرآن اس کی تعلیم کو نہیں مانتے تھے. یعنی کہ کافر ہے جو قرآن اس کی تعلیم کو نہیں مانتا تھا. واستغنى اللہ آپ سے بے نیاز ہے, یعنی کہ آپ ایمان لائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا اچھا ہے, آپ نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. یعنی کہ واستغنى اللہ آپ سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے عبادت کا کوئی فائدہ ہے, نہ کفر کریں گے تو نہ ہی اللہ کو کوئی نقصان ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اسی وجہ سے واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے. غنی کا مطلب بے نیاز. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم, یعنی کہ پوری دنیا والے, غنی کا جو معنی سمجھنے کے لیے پوری دنیا والے نیک بن جائیں ما زاد ذلك من ملک شیئا, اللہ کے خزانے میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ نیک بنیں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہے, آپ نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کو فائدہ, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، پوری دنیا والے برے بن جائے، پوری دنیا والے کافر بن جائے، ما نقص ذلك من ملک شیئا، اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. یعنی کہ آپ نیک بنیں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہے، آپ برے بنیں گے تو آپ کو نقصان. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی کہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. آپ عبادت کرو تو یہ آپ کو جنت ملے گی، نہیں عبادت کریں گے تو آپ کو جہنم ملے گی. نعوذ باللہ. غنی ہے. غنی کا مطلب اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ آپ کے صدقے کی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، غنی ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے. اس کے اپوزٹ صمد، یعنی کہ ہم لوگ اللہ کے محتاج ہیں. جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ الصمد میں، سورہ احد میں، کہ اللہ الصمد. صمد کا مطلب ہم اللہ کے پاس، ہم اللہ کے جو ہے نا محتاج ہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ ہمارا محتاج، ہم تمام لوگ اللہ کے محتاج. الصمد ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تمام لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم ڈیپینڈ ہی کس پر؟ اللہ پر. الصمد، اللہ ہم پر ڈیپینڈ نہیں ہے. الصمد ہے اللہ تعالیٰ. وہی مطلب ہے غنی. اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے. حمید ہے اللہ تعالیٰ. حمید کا جو دو تفسیر ہے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. حمید ایک ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. حمید کا ایک اور معنی اللہ ہماری تعریف بیان کرتا ہے. اللہ ہماری تعریف بیان کرتا ہے. کب؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے. سبحان اللہ، ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ تم بھی جو ہے نا اس کو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے نا فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، دوسرا اللہ نیک لوگوں کی تعریف جو ہے نا فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 5 اور 6 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کافر، اس سے پہلے جو لوگ کفر کیا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ان کے پاس رسول آتے تھے، وہ بولتے تھے کہ ایک رسول وہ ہم کو ہدایت دے گا کیا؟ ہم تو اتنے لوگ ہیں، وہ ایک ہم کو ہدایت دے گا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں سے بے نیاز ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے، آپ کی نیکی کی ضرورت ہے. بس آپ نیکی کرو تو آپ کو جنت ملے گی. واللہ غنی ہے اللہ تعالیٰ، حمید ہے. ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ بھی نیک لوگوں کی تعریف فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 7 جو ہے نا، ایک کافر کیا گمان کرتا ہے؟ کافر یہی گمان کرتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. کافر یہی سمجھتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتی ہے کہ قیامت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام کو کل قیامت کے دن اٹھائے گا، اٹھا کر تمام کو ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے کہ کافر بولتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت ہے، ہم تم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے. دیکھیے، زعم گمان کرنا، زعم گمان کرنا. کون گمان کرتی ہیں؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. یعنی کہ کافر یہ گمان کرتا ہے کہ لن ہرگز یبعثوا، قیامت کے دن اٹھایا نہیں جائے گا. یعنی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لن یبعثوا، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن. جبکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور ہم کو اٹھائے گا. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو مسلمان کافر ہے، کیونکہ کافر ہی ایسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا. کافر بولتا ہے کہ نہیں یبعثوا، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. قل، اے نبی آپ کہہ دو، بلا ضرور، وربی، اپنے رب کی قسم، لتبعثن، اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اٹھائے گا. دیکھیں نون کے اوپر تجدید ہے، لتبعثن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام کو ضرور اٹھائے گا. ضرور، یعنی کہ کافر بولتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن. اللہ نے فرمایا کہ لتبعثن، اللہ تعالیٰ ضرور تمام کو اٹھائے گا. ثم پھر لتنبؤن، پھر اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے گا بما عملتم، جو تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ جو اس دنیا میں جو تم نیک کام کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، تمام کا اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا خبر دے گا، تمام جو ہے نا اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا. یعنی کہ کافر بولتے ہیں کہ اللہ ہم کو نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لتبعثن،
اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تم جو جو کرتے تھے اس دنیا میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، وَذَلِكَ یہ علی اللہ، اللہ پر یسیر آسان ہے. یعنی کہ تمام کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کل قیامت کی خبر دیں گے تو نے ایسا کیا ایسا کیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یسیر ہے اللہ کے لیے. اسے کیسا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی کہ کل بعض لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کیسا اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ان تمام کو جمع کر کے حساب و کتاب لے گا. بعض لوگ جو ہے نا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں پوری لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا پھر ان کو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، یہ کیسا اللہ کے لیے آسان ہے. علی رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے جس طرح آج دنیا کے کسی بھی کنارے میں کوئی جانور ہے تو اللہ اس کو رزق دیتا ہے. دنیا میں کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی چرندہ بھوکا نہیں سوتا ہے. ہر انسان، ہر پرندے، ہر چرندے، ہر جانور کو اللہ رزق دیتا ہے ایک ہی وقت. اس طرح اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہی وقت اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے. یعنی کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے نا رزق دیتا ہے، ہر انسان کو ہر دن رزق دیتا ہے، ہر پرندے کو ہر دن، ہر وقت، ہر تمام کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ تمام کے جو ہے نا نام اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتائے گا اور ان کو کہے گا کہ تو یہ عمل کرتا تھا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ تمام کو رزق دیتا ہے ایک ہی وقت، اس طرح اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا. یہاں جو ہے نا زعم، یہاں مفسرین جو ہے نا ایک بات یہ ذکر کرتی ہیں کہ زعم کا مطلب گمان کرنا، یعنی کہ میں ایسا گمان کرتا ہوں. یہ غلط چیز. بعض لوگ ہمارے پاس یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ جو نا یہ ایسا ہوگا. نہیں، غلط چیز. میرا گمان ہے، میرا گمان ہے، گمان ہے. یہ گمان انسان کو جو ہے نا شیطان کی طرف سے ہے. میں ایسا گمان کرتا ہوں، میں ایسا گمان کرتا ہوں. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے آج کے زمانے میں، سب سے بڑا جھوٹ. بلکہ حدیث میں خود آتا ہے اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ ہے گمان. یہ گمان یہ سب جو ہے نا کافروں کی طریقہ ہے. کافر بولتے ہیں کہ زعم، کافر یہ گمان کرتے تھے. بلکہ مومن پورا یقین کے ساتھ بولے گا کہ نہیں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. بس ایک مومن یہ نہیں بولے گا کہ میں ایسا گمان کرتا ہوں، میں ایسا نہیں، ایسا نہیں بولنا. یہ گمان جو ہے نا دیکھ اس کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں، وہ ایسا ہے. گمان نہیں، کنفرم بولے کہ وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. بس نہیں، ایسا 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 ایسا. یہ جب گمان جو ہے نا جو لوگ کرتے ہیں اصل کافروں کا طریقہ ہے. مومن جو ہے نا بالکل جو ہے نا وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. مومن جو ہے نا سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. بلکہ منافق ایسے الٹا پلٹی بات کرتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں گے معاشرے میں ایسا وقت لوگ جو ہے نا سیدھی سیدھی بات کریں. قولوا قولا سدیدا. اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مومن جو ہے نا سیدھی بات کرتے. دیکھیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، بالکل سیدھی بات. یہ مومنوں کا طریقہ ہے. کافروں کا طریقہ نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا ہے. یہ اصل جو ہے نا زعم بولتی ہیں اس سے، یعنی کہ ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی. یہ سب جو ہے نا یہ انسان کے جو ہے نا کم ایمان ہونے کا نتیجہ ہے. جو انسان گمراہ ہے وہ انسانوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. جبکہ مومن جو ہے نا سیدھی سیدھی بات جو ہے نا وہ کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ زعم کا مطلب مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. یہ سب جو ہے نا کافروں کا طریقہ ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فآمنوا باللہ، اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور، اور نور پر الذی انزلنا، جو ہم نے نازل کیا. اللہ نے اس قرآن کو نور فرمایا. اس قرآن کو اللہ نے کہا کہ نور ہے، آپ کی زندگی کے لیے نور ہے قرآن. اگر ایک مسلمان ہماری زندگی قرآن اس کے مطابق ہو تو یہ ہماری زندگی نور ہے. اگر ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو تو ہماری زندگی نور ہے. کیونکہ قرآن حدیث بالکل واضح ہے، ہر مسائل ہے. قرآن ہر مسائل کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. یہ قرآن ہے، بس یہ قرآن نور ہے. جب آپ قرآن سمجھیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. اللہ نے اس قرآن کو، نور کا مطلب روشنی، یہ قرآن روشنی ہے ہمارے لیے. اگر آپ قرآن سمجھیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. جو مسلمان اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق نہیں چلے گا اس کی زندگی ظلمات میں چل جائے گی، اندھیرے میں چل جائے گی. اللہ نے کہا کہ قرآن جو ہے نا روشنی ہے، روشنی میں انسان اچھی طریقے سے چلتا ہے. اگر آپ کی زندگی قرآن اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ کہاں رہیں گے؟ اندھیرے میں رہیں گے. کیونکہ قرآن جو ہے نا
نور ہے ہدایت. وہی اللہ نے فرمایا کہ والنور الذی انزلنا. یہ قرآن ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے, ہماری زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں اس قرآن کے فیصلے کو اپنائیں گے. قرآن بالکل واضح, ہر چیز میں جو ہے نا قرآن نے واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا. قرآن میں ہر چیز جو ہے نا واضح ہے. والنور الذی انزلنا, اور نور یہ قرآن نے جو ہم نے نازل کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر. یہ قرآن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو ہے نا معلوم ہے. یعنی کہ آیت نمبر 8 جو ہے نا آسان ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں 3 باتیں ذکر کرتی ہے. ایک, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور نور پر یعنی کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہے نا اللہ نے نازل کیا. اسی وجہ سے اکرمہ رضی اللہ عنہ, جو ابو جہل جو کافر تھا ان کے بیٹے تھے, صحابی تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ, اس قرآن کو اٹھاتے تھے, بولتے کہ کلام ربی کلام ربی, یہ میرا رب کا کلام ہے, میرا رب کا کلام ہے. اسے پکڑ کر جو ہے نا اپنے سینے میں لگاتے تھے, اسے پکڑ کر اپنے سینے میں لگاتے تھے. یعنی کہ یہ قرآن نور ہے. کب یہ نور آپ کے دلوں میں آئے گا؟ جب آپ کا زندگی کا روٹیشن قرآن ہو بس, یعنی کہ ہمیشہ قرآن 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 بس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآن سے آپ کی زندگی میں نور آئے تو قرآن کے ہر فیصلے کو مانو, تبھی ہماری زندگی میں نور آئے. قرآن کا فیصلہ بالکل واضح ہے. قرآن بالکل واضح فیصلہ کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا قرآن نے واضح طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے امام مالک رحمہ اللہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. یعنی کہ ہماری پوری زندگی جو ہے نا قرآن ہو بس. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب مارکیٹ سے گھر میں داخل ہوتے تھے 2 آیت پڑھتے تھے. سلف تو ایسے تھے جب وہ اپنی سواری سے اترتے, جیسا کہ آج کے ماحول میں کار سے اترتے ہی, اترنے کے بعد سے لے کر گھر میں آئے تھے کتنا وقت ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر ہوتا ہے, مطلب 5-6 منٹ کا ہوتا ہے. سلف جو ہے نا اس وقت بھی جو ہے نا قرآن پڑھتے تھے. اس سے پہلے جو نیک لوگ تھے اس وقت بھی قرآن پڑھتے تھے. یعنی کہ قرآن جو ہے نا نور ہے. اگر آپ قرآن سمجھیں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے, یہ ہماری زندگی میں نور ہے. اگر ہم قرآن کے مطابق عمل نہیں کریں گے, یہ زندگی میں جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نور کی ظلمات ہوں گے, چاروں طرف سے جو ہے نا اندھیرا ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یعنی کہ آیت نمبر 9 بھی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ان تمام کو جمع کریں گے. پھر جو لوگ ایمان لاتے تھے اور عمل صالح کرتے تھے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے, ان کو جنت میں داخلہ دیں گے. دیکھیے آیت نمبر 9, یوم جس دن, قیامت کے دن, یجمعکم اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تمام کو, لیوم الجمع یعنی کہ جمع کے دن. جمع کا مطلب جمع کرنا, یعنی کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کریں گے, انسانوں کو, جنوں کو, جانوروں کو, پرندوں کو, مطلب تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جمع کریں گے. یوم الجمع جمع کا دن ہے قیامت کے دن. ذالک یہ دن یوم التغابن, یہ تغابن ہے. تغابن جیسا کہ معلوم ہے آسان جو ترجمہ ہے جو احسن البیان وغیرہ میں, ہار جیت کا دن, ہار اور جیت کا دن, یعنی کہ مسلمان جیتیں گے کافر ہار جائیں گے. تغابن کا آسان جو معنی ہے ہار اور جیت کا دن ہے, اس میں مسلمان جیتیں گے کافر ہار جائیں گے. اور تغابن کا ایک اور جو معنی خسارہ, نقصان. ایک ہوتا ہے کہ کافر پورا کا پورا خسارہ اٹھائے, قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. کافر جو ہے نا پورا 100% خسارے میں رہے گا کل قیامت کے دن. اسی طرح ایک مومن بھی خسارے میں رہے گا. کیسے؟ مومن بولے گا کہ کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ مومن جو ہے نا بولے گا کہ کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ایک مسلمان کل حشر کے میدان میں بولے گا کاش میں اور بھی نماز پڑھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی کہ کافر تو پورا کا پورا خسارے میں ہوگا. مومن یعنی کہ عبادت میں کم ہونے کی وجہ سے اسے خسارہ اسے ہوگا کہ کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی بڑا مقام اللہ دیتا مجھے, کیونکہ جنت کے درجات ہوں گے. جنت کے درجات ہوں گے. کتنے درجات ہوں گے؟ قرآن میں کتنے آیتیں ہیں؟ مثال کے طور پر 6660 پر 6 آیتیں ہیں, تو جنت میں اتنے درجات ہوں گے. جنت میں اتنے درجات ہوں گے, جتنے آیتیں اتنے درجات ہوں گے قرآن میں جنت میں. یعنی کہ کل انسان بولے گا کہ کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی بڑا مقام دیتا. یعنی کہ تغابن کا مطلب خسارہ اٹھانا. ایک ہوتا ہے کہ مومن کافر پورا کا پورا خسارہ اٹھائے گا, اور مومن عبادت میں کم ہونے کی وجہ سے بولے گا کہ کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو ایمان لاتا ہے اللہ پر,
وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرتا ہے، وَيُكَفِّرْ دور کر دیتی ہیں عنہ اس سے سیئات اس کے گناہوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یعنی کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یہاں اہل علم نے نیک عمل سے مراد دو چیزیں، ایک اللہ کا حق بھی ادا کرنا، بندوں کا حق بھی ادا کرنا. اگر کوئی انسان صرف اللہ کا حق ادا کرتا ہے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے مسند احمد میں، ہمارے نبی کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا. وہ عورتیں بہت زیادہ نفل پڑھتی تھی، بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی، لیکن صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی، یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی کیونکہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہیں. پھر ایک اور عورت کا ذکر ہوا، وہ صرف واجب نماز پڑھتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں داخل ہوگی. یعنی کہ یہاں جو بات ہے کہ جو نیک اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. نیک عمل کی دو قسم ہے، ایک ایک اللہ کا حق بھی ادا کرنا جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اور میرے اور بندوں کے درمیان ہے، اس کا حق بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ اس کو داخل کریں گے جنت میں جس کے نیچے سے نہر بہتا ہوا ہوگا. خالدین فیہا ابدا اور جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب بھی جنت کا ذکر آئے تو ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول وعمل. اس کے بعد ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، جس کو جنت مل جائے یہ اس کے لیے جو نا سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا ہمارے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ جو کافر جو قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب جہنم والی آیت سے گزرے تو ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. انسان کی زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے. دیکھیے ما اصاب من مصیبت، ما جو یا ما اللہ سے پہلے اگر ما آتا ہے تو ہم نہیں کا معنی کریں گے. نہیں ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کی جانب سے. آسان ترجمہ اللہ اور ما کو ہٹا دیجیے. اصابہ پہنچتی ہے، من مصیبت یعنی کہ تم کو کوئی مصیبت پہنچی، یہ کس کی طرف سے؟ باذن اللہ اللہ کی جانب سے. یعنی کہ آپ کو جو بھی آزمائش پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے. کیوں آزمائش آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو آزمائشیں دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو آزمائش دیتی ہیں. وہی اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت، تم کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، چاہے بخار ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے سر درد ہو، چاہے ہاتھ میں درد ہو، چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو، باذن اللہ اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے، یعنی کہ کتنی بڑی مصیبت دنیا میں آتی ہے تمام اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے. لیکن مصیبت کے وقت ایک مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کے وقت ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی کہ آزمائش آ گیا اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد یہدی قلبہ یعنی کہ تقدیر پر ایمان لا لو. یعنی کہ مصیبت کے وقت یہ سوچو کہ تقدیر میں تھا، آ گیا. یہدی قلبہ اس کا دل ہدایت پر ہے، یہدی ہدایت پر ہے، قلبہ اس کا دل، یعنی کہ کس کا دل ہدایت پر ہے؟ مصیبت کے وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے، تو سمجھو کہ یہ دل ہدایت پر ہے. اگر کوئی انسان مصیبت کے وقت یہ سوچتا ہے اللہ مجھے ہی مصیبت کیوں دیتا ہے، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے اس کا دل ہدایت پر نہیں. یعنی کہ مصیبت کے وقت انسان یہ سوچے کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے. الحمدللہ. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ایک جو واقعہ ہے، ابو قلابہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھے. ابو قلابہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگرد، یعنی کہ مصیبت کے وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آپریشن ہوا، ان کا دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ کاٹ دیا گیا کوئی بیماری کی وجہ سے. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے. تو لوگ آ کر بولتے ہیں کہ ابو قلابہ آپ کے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، آپ کا ہاتھ سب جا چکا ہے، آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زبان دیا اس کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے جو ہے نا زبان دیا قرآن پڑھنے کے لیے.
وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دل دیا. دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. یعنی کہ انسان مصیبت کے وقت یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھے نہیں دی ہیں, کتنی نعمت. بلکہ آج کے ماحول میں اگر انسان دیکھے تو غزہ کا جو مسئلہ ہے اس سے کمپیئر کرے کہ غزہ میں لوگوں کا آج گھر نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. انسان آزمائش کے وقت ہم میں سے جو کم تر لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, تبھی انسان کو سکون ملے گا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں انظروا الی من هو اسفل منکم, اگر آپ سکون چاہتے ہو تو دنیا کے معاملے میں یہ دیکھو کہ آپ سے کم کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے لاچار لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. اگر آپ ایسا دیکھیں گے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, آپ کے دل میں ہدایت ملے گی, یعنی کہ آپ ہدایت پر رہیں گے. اگر آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ کمانے والا ہے, وہ اب بھی زیادہ ہے, تو انسان کے دل ہدایت پر نہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, یعنی کہ مصیبت کے وقت انسان اور بھی جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے رزق نہیں ہے. یعنی کہ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چلے میرے بیٹے بھی جا چکے ہیں, میرا ہاتھ پاؤں بھی جا چکا ہے, لیکن اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے جو نا مجھے دل دیا ہے اس کی یاد کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے زبان دیا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے. اسی طرح ایک اور جو واقعہ کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں, آپریشن میں ان کا دونوں پیر کاٹ دیا گیا. ان کے کئی بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کا دونوں پیر بھی کاٹ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے اور بھی بیٹے دیے, ایک بیٹے گئے تو اور بھی اللہ نے مجھے بیٹے دیا. یعنی کہ انسان اگر زندگی میں سکون چاہتا ہے تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے, جو نعمت اللہ نے اسے دیا ہے وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, مصیبت کے وقت جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ اللہ کی طرف سے ہے, يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے دل کو ہدایت میں بھر دیں گے. مصیبت کے وقت یہ سوچے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے آپ انسان کو بخار ہے, یہ سوچے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے نا کینسر کی بیماری ہے, اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا. یعنی کہ چھوٹی بیماری والے سوچے کہ بڑی بڑی بیماری والے اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. یعنی کہ انسان مصیبت کے وقت جو ہے نا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے گا, یہدی قلبہ, اس کے دل میں جو ہے نا ہدایت ملے گی. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا. علیم, اللہ نے فرمایا کہ علیم ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ علیم ہے اللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے. مصیبت کے وقت تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے خاص طور پر آزمائش اور مصیبت کے وقت اللہ نے کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت, یعنی کہ اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت, قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ. یعنی کہ مصیبت کے وقت انسان جو ہے نا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ, یہ زندگی میں انسان کو سکون دلائے گا. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت مجھے سکون ملے تو قرآن حدیث سے فیصلہ دھنے. قرآن حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا, وہی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم منہ پھیریں گے قرآن حدیث سے تو آپ برباد ہو جائیں گے. مصیبت کے وقت انسان اگر قرآن حدیث سے منہ پھیر لیتا ہے تو انسان برباد ہو جائے گا. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, بے شک ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے بلاغ, پہنچانا ہے, المبین, یعنی کہ ہمارے نبی کا کام کیا ہے, دین کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے بس. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وعلی اللہ, تم اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون, یعنی کہ مومن اللہ ہی پر جو ہے نا بھروسہ رکھتا ہے. یعنی کہ آج کا جو سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 5 اور 6 میں بات بتائی گئی کہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ کہا کہ کافر, اس سے پہلے جو کافروں کو دیکھو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ جو کافروں سے کہتے ہیں, جو مکے میں جو مدینے میں جو کافر تھے, اللہ ان سے کہتی کہ کافر تو اس سے پہلے جو کافر ہیں تم ان کو دیکھو کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں ہلاک کیا؟ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ہمیشہ ایک انسان ہے, کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ کیا ایک انسان ہے, ہمارا طرح ایک انسان ہے, کیا ہم اس کی بات مانیں گے؟ کیا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 7 میں ایک کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے, جبکہ مومنوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت ہے, اللہ تعالیٰ ضرور تمام کو اٹھائے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ نے
کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس قرآن کو اللہ نے کہا کہ نور ہے، اس قرآن پر بھی تم ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کریں گے۔ ذالک یوم التغابن، تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن ہے، جس دن مسلمان جیت جائے گا، کافر ہار جائے گا۔ تغابن کا مطلب خسارہ، یعنی کہ کافر پورا کا پورا خسارے میں رہے گا، مومن بھی خسارے میں رہے گا، کاش میں اور بھی عبادت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طرح مومن جو ہے نا کل قیامت کے دن بولے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور بندوں کا حق بھی، اللہ کا حق بھی ادا کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو کفر کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو بھی مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہے، چاہے کانٹا بھی چھپتا ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ ایسے وقت تم یہ سوچو کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اس پر صبر کرو تو گویا کہ آپ کا دل ہدایت پر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ خاص طور پر انسان کیا کرتا ہے، آزمائش میں، مصیبت میں، لڑائی جھگڑے میں دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ تم ایسے وقت جو نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، قرآن حدیث کا فیصلہ دیکھو بس۔ ایسے وقت انسان جو نا اگر قرآن حدیث کا فیصلہ دے گا تو اس کی زندگی سکون رہے گا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے کہا مصیبت کے فوری اللہ نے کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، انسان آزمائش میں ہے، مصیبت میں ہے، ایسے وہ قرآن حدیث کا فیصلہ دیکھو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیریں گے قرآن حدیث سے تو آپ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر نبی کا کام جو ہے نا صرف لوگوں کو بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تمام لوگ جو ہے نا اللہ ہی پر جو ہے نا ایمان لانا ہے۔